بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ والد صاحب کا کہنا تھا کہ جو بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں اللہ ان کا رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ وہ میری ہر فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ امی کہتی تھیں لڑکی ذات ہے، کل اسے پرائے گھر جانا ہے، اگر اسی طرح بے جا ضدیں پوری کرتے رہو گے تو سسرال میں مسائل پیدا ہوں گے۔ ابا تو ان کی ایک نہ سنتے، کہتے ابھی چھوٹی ہے، نا سمجھ ہے، جب بڑی ہوگی تو خود بخود ہی سمجھ جائے گی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، تبھی گھر کی رونق تھی۔ خوشی کا احساس چھوٹے بہن بھائیوں سے ہوتا ہے۔ گھر بھر کے پیار نے مجھے بگاڑا نہیں، بلکہ اچھی تربیت سے میری شخصیت مزید نکھرتی چلی گئی۔ اسکول میں میرا شمار ہونہار طالبات میں ہونے لگا۔ وقت گزرتا رہا، میرے 2 بڑے بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ بڑی بھابھی ڈاکٹر تھیں، جبکہ دوسری بھابھی کالج میں پڑھاتی تھیں۔ جن دنوں FA کیا آپا کی شادی بھی ہو گئی۔ انہی دنوں امتحان سے میں فارغ ہوئی تھی، لہٰذا بہن کی شادی کو خوب انجوائے کیا۔ آپا کی شادی میں کئی رشتہ دار خواتین نے مجھے دیکھا اور اپنے لڑکوں کے لیے پسند کر لیا، مگر مجھے کسی کی پسند اور ناپسند سے کوئی سروکار نہیں تھا، لہٰذا میں نے ان کے چاؤ چونچلوں کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ اگرچہ میری رنگت سانولی تھی، مگر تیکھے نقوش اور اچھے قد کاٹ کی وجہ سے سبھی مجھے دلکش کہتے تھے۔ آپا کی شادی کے روز سے جو رشتوں کا سلسلہ چلا تو پھر رکنے کا نام نہ لیا۔ BA تک لگاتار رشتے آتے رہے۔ امی نے سمجھا کہ میری بچی ہے ہی ایسی حسین اور لائق کہ اس کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی۔ ابا بھی اسی ذوم میں رہے کہ ہماری بیٹیوں کو رشتوں کی کیا کمی، پہلے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں پھر شادی بھی ہو جائے گی۔ مجھ سے بڑی 2 بہنیں یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھیں۔ والد بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سبھی رشتہ داروں سے کہہ دیا کہ ابھی میری فاریہ کا کوئی نام نہ لے، پڑھنے دیں ورنہ وہ بیچاری ڈسٹرب ہو جائے گی۔ میں نے BA کا امتحان دیا ہی تھا کہ اچانک ابا فوت ہو گئے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا حشاش بشاش اور تندرست توانا شخص یوں اچانک دنیا سے چلا جائے گا۔ ان کی موت نے ہمیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ میں تو بالکل گم سم ہو گئی۔ اماں اتنی نڈھال تھیں کہ اس صدمے سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ انہیں والد کی وفات کا بہت رنج تھا۔ وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگی تھیں۔ اوپر سے ہم 3 جوان بیٹیوں کی فکر لاحق تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بہت جلد بیٹوں کے رویے بدلنے لگے، کیونکہ وہ وہی کرتے جو ان کی بیویاں کہتیں۔ وہ ہر روز کوئی نئی بات، نیا اعتراض، کوئی الگ شگوفہ نکال لاتے۔ دراصل میری دونوں بھابیاں چاہتی تھیں کہ وہ علیحدہ گھروں میں رہیں۔ ساتھ رہنے کی وجہ سے انہیں ساس، نندوں اور دیوروں کو بھی سہارا دینا پڑتا تھا۔ والد نے کافی جائیداد بنائی ہوئی تھی۔ اسی جائیداد پر بڑے دونوں بھائیوں کا قبضہ تھا۔ ان کی بیویاں مکمل طور پر جائیداد حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ تھوڑے عرصے تک تو بھائی خاموش رہے، پھر روز کی کل اور تکرار سے تنگ آ کر انہوں نے اپنے لیے الگ الگ گھر خرید لیے۔ ابا کی وہ جائیداد جو کرائے پر تھی، اس کا تمام تر کرایہ دونوں خود رکھتے۔ اماں کو صرف ضروریات کا ماہانہ خرچہ دیتے تھے۔ اماں خاموشی سے ہر زیادتی سہ جاتیں اور ان کی دست نگر ہو چکی تھیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے آپا سے چھوٹی والی بہن رابعہ نے ملازمت کر لی، تاکہ اماں ہر وقت بڑے بیٹوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتی رہیں، نہ ہی بھابیاں انہیں دبانے کی کوشش کریں۔ تیسرے بھائی نے انہی دنوں اپنی پسند کی شادی کر لی۔ دونوں بڑے بھائیوں اور بھابیوں نے شدید مخالفت کی اور امی کا ناک میں دم کر دیا۔ اماں بھی خوفزدہ تھیں کہ تیسری بہو اچھی نہ نکلی تو بڑے والے ہمارا جینا حرام کر دیں گے۔ اللہ کا شکر کہ تیسری بہو اچھی نکلی۔ وہ کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہی۔
ہمارا بہت خیال رکھتی تھی۔ بھائی دوسرے شہر میں ملازمت کرتا تھا، وہ بیوی کو ساتھ لے گیا۔ امی کو مدت بعد اچھی خدمت کرنے والی بہو ملی تھی تو وہ بھی چلی گئیں۔ میرا چوتھا اور آخری بھائی اب ہماری امیدوں کا مرکز تھا۔ اس نے بھی وفا نہ کی اور ملک سے باہر چلا گیا۔ اب ہم 3 بہنیں اور ماں گھر میں رہ گئیں۔ بھابھیوں کو ساس سے زیادہ نندوں کا وجود کھلتا۔ ہم غیر شادی شدہ تھیں۔ والدہ کو ہمارے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر تھی۔ ماں بیٹوں سے کہتی کہ بہنوں کے لیے رشتوں کی تلاش کرو۔ وہ ہر بار ٹال مٹول سے کام لیتے اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے۔ کہتے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کے رشتے ڈھونڈیں۔ کبھی کہتے کہ رشتے ملتے تو ہیں مگر اچھے رشتے نہیں ہیں۔ جو بھی اچھا رشتہ آتا بھابیاں اسے مسترد کر دیتی۔ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ ادھر اماں کی قوت فیصلہ کمزور ہو رہی تھی۔ وہ اکیلی فیصلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ بیماری کی وجہ سے وہ کہیں آ جا بھی نہیں سکتی تھیں۔ بہوئیں ساتھ نہ جاتیں اور بیٹے مصروفیت کا بہانہ کر دیتے۔ اب ہم سب 2 بڑے بھائیوں کے رحم و کرم پر تھے جو ہمیں کچھ نہ کرنے دیتے تھے اور خود بھی ہمارے لیے کچھ نہ کرتے۔ وقت اندھا دھند دوڑ رہا تھا۔ مجھے یہ احساس ستانے لگا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ یوں ہی تنہا بیکار رہنے سے کیا فائدہ؟ BA کے بعد میں نے امی سے کہا کہ میں نے یونیورسٹی جانا ہے۔ اماں نے کہا کہ پہلے بڑے بھائی آئیں تو ان سے اجازت لے لینا، جبکہ وہ تو کم ہی آتے تھے اور داخلے کی تاریخ نکلی جا رہی تھی۔ اماں تھیں کہ بڑے بیٹوں کی اجازت کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ میں نے جان لیا کہ یہ اب کلی طور پر انہی کے رحم و کرم پر ہیں، خود سے کچھ نہیں کر سکتی۔ انہیں وقت گزرنے کا بھی احساس نہیں تھا۔ یہ وقت گزر گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ بس میں نے اپنے طور پر قدم نکالنے کا فیصلہ کر لیا اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ وہ ہائے ہائے کرتی رہ گئیں کہ بڑے بھائی نہ مانے تو کیا کرو گی؟ میں نے کہا جو کہیں گے دیکھی جائے گی۔ اب مجھے کسی کی راہ نہیں دیکھنی، اپنی زندگی خود لڑنی ہے۔ بھائی آئے تو ڈر کی وجہ سے اماں انہیں بتا نہ پائیں۔ میں نے خود بتایا کہ میں یونیورسٹی جاتی ہوں۔ وہ تو بس مجھے گھور کر رہ گئے۔ پڑھائی کا خرچہ تو مجھ سے بڑی والی بہن اٹھا رہی تھی، انہیں کیوں کر اعتراض ہوتا؟ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور میں نے MA مکمل کر لیا۔ وقاص میرا کلاس فیلو تھا۔ وہ ایک لائق طالب علم تھا، پڑھائی میں اکثر میری مدد کر دیا کرتا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد میرا اس سے رابطہ تھا۔ وہ مجھے بتاتا تھا کہ ملازمت کے لیے سرگرداں ہے۔ میں نے کہا وقاص جب اپنے لیے ملازمت ڈھونڈو تو میرا بھی خیال رکھنا، کیونکہ مجھے بھی نوکری کی ضرورت ہے۔ یوں ہمارا مسلسل رابطہ قائم رہا۔ بالآخر ایک روز اس نے مجھے خوشخبری دی کہ ایک پرائیویٹ فرم میں 2 آسامیوں کی گنجائش ہے۔ مجھ سے CV منگوائی اور اپنے ساتھ میرے لیے بھی اپلائی کر دیا۔ اللہ کی مہربانی ہم دونوں ہی انٹرویو میں کامیاب ہو گئے۔ یوں ایک بار پھر ہمارا ساتھ ہو گیا۔ دفتر میں ہماری نشستیں ساتھ ساتھ تھیں۔ مجھے دشواری یہ تھی کہ دفتری خط و کتابت اور ڈرافٹنگ وغیرہ مجھ سے نہ ہوتی تھی۔ ایسا کوئی کام درپیش ہوتا تو میں اس سے مدد کی درخواست کرتی، وہ لیٹر وغیرہ بنا کر دے دیا کرتا۔ روز ہی مجھے اس کی مدد لینا پڑتی، گویا میں اس کی محتاج ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ کی وجہ سے دفتر میں لوگ ہمارے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگے، مگر میں نے لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا وقاص کے بغیر میں اس سیٹ پر ملازمت برقرار نہیں رکھ سکوں گی۔ وہ ہاتھ پکڑ کر مجھے چلا رہا تھا، میرے ساتھ سنجیدہ تھا۔ ایک روز اس نے مجھے پروپوز کر دیا اور میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ یہ لوگ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے تھے۔ وقاص اپنی فیملی کا واحد سہارا تھا، جبکہ اس کی بڑی بہن ایک اسکول میں ٹیچر تھی۔ شام کو وہ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی۔ اس طرح ان کی گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا تعلق غریب گھرانے سے ہے، کیونکہ وہ ایک مثبت ذہن کا مالک تھا۔ اس نے میری بہت مدد کی، اسی وجہ سے وقاص نے میرے دل میں گھر کر لیا۔
میں اسے پسند کرنے لگی، یا پھر شاید میں نے اس کی ذات کو خود سے زیادہ مضبوط جان کر اس میں پناہ تلاش کر لی، کیونکہ اب میں گھر کے مسائل سے دور بھاگنے لگی تھی۔ بھائی اور بھابیاں آئے دن جائیداد کے بٹوارے کی خاطر اماں سے جھگڑا کرتے۔ انہوں نے اماں سے صاف کہہ دیا کہ وہ ہم بہنوں کی شادیاں نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح بہنوں کے حصے کی جائیداد غیر لوگوں کے حصے میں چلی جائے گی۔ اس ڈر نے اس باعث بھی تقویت پکڑ لی کہ شادی شدہ بہن کے سسرال والوں نے آپا کے حصے کی جائیداد لینے کے لیے زور بڑھایا تھا۔ بھائیوں نے اماں سے کہہ دیا، ایک کی شادی کی ہے تو ہمیں کورٹ کچہری کے چکر لگانا پڑ رہے ہیں، دوسری بہنوں کی شادیاں کریں گے تو جائیداد کے لیے کیا پتہ ان کے خاوند ہمیں جیل بھجوا دیں۔ باپ کی جائیداد ہم بہنوں کو ہرگز نہیں دیں گے، حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیٹیوں کو بھی جائیداد سے حصہ ملتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں روایتیں مذہب سے زیادہ مضبوط ہیں۔ اب بھائی ہی ہماری جائیداد کے مالک اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ جو چاہتے کرتے تھے، ان کا لالچ مزید بڑھ گیا تھا۔ ہم تینوں بہنیں بھی اماں کے بعد اکیلی نہیں رہ سکتی تھیں۔ بالآخر بھائی اور بھابیاں اصرار کر کے ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ ہماری کوٹھی جو ابا نے اپنی مرضی سے بڑی اور خوبصورت بنوائی تھی، اب شہر کے ایک پر رونق علاقے میں آ گئی تھی۔ یہ علاقہ کمرشل ہو گیا تھا۔ بھائی اس کوٹھی کو گرا کر پلازا بنانا چاہتے تھے تاکہ مزید دولت حاصل کر سکیں۔ بھائی اب ہمیں ہر طرح کی سہولت فراہم کرتے، مگر جائیداد سے حصہ دینے کے لیے راضی نہیں تھے۔ بس اسی لیے میں وقاص کے بارے میں زیادہ سوچنے لگی۔ بہت سوچ بچار کے بعد بالآخر میں نے وقاص کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ میرے سگے بھائی تھے، لہٰذا ہم دونوں نے کورٹ میرج کرنے کی ٹھان لی۔ یہ بات میں نے خفیہ رکھی، سوچا کہ وقت آنے پر بتا دوں گی، ورنہ بھائی دیوار بن جائیں گے۔ کورٹ میرج کو چند دن ہوئے تھے کہ کسی نے بھائی کو باخبر کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے تصدیق چاہی تو مجھے سچ بتانا ہی پڑا۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ پھر بھائیوں نے ہی نہیں بلکہ بھابیوں نے بھی خوب لان تان کی کہ تو خیر خواہ نہیں ہے، ہماری اولاد کے حق میں ڈائن بن گئی ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں اپنا حصہ نہ مانگ لوں، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں طلاق لے لوں۔ مجھے تو یہ گوارا نہیں تھا۔ میں نے وقاص کو سارا کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ تم جائیداد چھوڑ دو اور میرے گھر آ جاؤ، مجھے صرف اپنی بیوی چاہیے۔ وقاص نے اپنے والد کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ آ کر مجھے بھائیوں کے گھر سے لے گئے۔ انہوں نے میرے بھائیوں کو لکھ کر دے دیا کہ وہ جائیداد کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اس طرح میں اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال کے لوگ بہت اچھے تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹیوں سے بڑھ کر چاہا اور عزت دی، میرا بہت خیال رکھا۔ وقاص ان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، تبھی انہوں نے بیٹے کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا۔ یہ لوگ غریب ضرور تھے، مگر بہو بیٹیوں کو عزیز رکھتے تھے۔ بدقسمتی سے ایک وقت ایسا آیا کہ ہم دونوں کی نوکریاں جاتی رہیں۔ ہم نے روکھی سوکھی پر گزارا کیا اور ملازمت کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ ان دنوں ہمارا گزارا سسر کی پینشن پر ہوتا۔ سارے دن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وقاص کی ماں کی دعائیں رنگ لائی اور اللہ نے ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ ہم دونوں ہی کو ملازمت مل گئی۔ 2 سال بعد ایک پیاری بیٹی نے جنم لیا۔ میرے ساس سسر کو بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے اس کا نام بشریٰ رکھ دیا۔ یہ ان کے گھر میں پہلی خوشی آئی تھی۔ بشریٰ کی پیدائش کے بعد میں نے کچھ ایسی تدابیر اختیار کیں کہ فی الحال بچوں کی ذمہ داری سے دور رہ سکوں تاکہ ملازمت برقرار رہے۔ ساس بوڑھی تھیں، وہ میری ایک بچی کو مشکل سے سنبھال پاتیں۔ ہم 2 کمانے والوں کی وجہ سے گھر کے مالی حالات بہتر ہونے لگے۔ ہم نے زندگی کی آسائشیں اکٹھی کر لیں، اپنا مکان بنانے کی آرزو میں محنت جاری رکھی۔ اسی باعث اولاد کی پیدائش کی خوشی کو خود سے دور رکھا۔ اس ضروری امر کو ٹالتے گئے تاکہ پہلے اچھی طرح اپنے بچوں کے اخراجات کے لیے رقم جمع کریں، مگر کہتے ہیں نا، ہر کام کے لیے ایک وقت ہوتا ہے۔
اگر اس وقت وہ کام نہ کیا جائے تو پھر ان خوشیوں کا حصول دشوار ہو جاتا ہے۔ وقت گزرنے کا پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ میں بیمار رہنے لگی۔ کچھ ایسے مسائل پیدا ہو گئے کہ اولاد کی پیدائش مشکل ہو گئی۔ بالآخر علاج پر نوبت آ گئی، مگر پھر بھی میری مراد پوری نہ ہوئی۔ میں مزید اولاد حاصل نہ کر سکی۔ اب ساس کی بنتی یاد آئی جو کہتی تھیں بہو 1-2 بچے اور ہو جائیں تو اچھا ہے، نوکری کو چھوڑ دو، بچوں کی پیدائش کا یہی موزوں وقت ہے۔ میں کہتی امی جان ابھی اتنی تاخیر تو نہیں ہوئی، ذرا مالی حالات سنبھل جانے دیں، پھر جو اولاد ہوگی اس کو زیادہ اچھی زندگی دے پائیں گے۔ اچھی زندگی دینے والا تو اللہ پاک ہے، مگر اس کی حکم عدولی کی وجہ سے میں نے خود کو ہی بیمار کر لیا۔ بیماری کی وجہ سے نوکری بھی چھوڑنی پڑی، اولاد کی خوشی پھر بھی نہ مل سکی۔ آج بشریٰ کو جب بہن بھائی کے رشتے کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ مجھ سے خفا ہو جاتی ہے، کہتی ہے اماں اگر ایک بہن یا بھائی مل جاتا تو اپنی ساری دولت دیکھ کر خرید لیتی، کاش میرا ایک بھائی ہوتا یا پھر بہن ہوتی تو میں اکیلی نہ ہوتی۔ وہ جب ایسا کہتی ہے تو میرا پچھتاوا اور بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔